خوفناک ایسے نہیں کہ وہاں کوئی جن پوت یا چڑیلیں رہتی تھی، خوفناک اس لیے کہ وہ علاقہ بابا سراج خان کا تھا۔ خون بہانا ان کا پسندیدہ کام تھا، پھر چاہے وہ خون خوبصورت نوجوانوں کا ہو یا معصوم بچوں کا، لیکن اب سراج خان اپنی جگہ اپنے بیٹوں کو دینا چاہتا تھا، اور ان کے لیے انہوں نے اپنے پہلے بڑے بیٹے آبش کا انتخاب کیا، لیکن وہ اس کے منصوبوں پر پورا نہ اتر سکا۔ پھر سراج خان نے اپنے چھوٹے بیٹے زوار کو اس دائرہ کار میں لایا۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ ہر کوئی اسے خان بابا کے نام سے جان چکا تھا۔ دہشت تو اس کی اس قدر پھیل چکی تھی کہ اگر وہ راستے میں کسی کو روک کر یہ کہتا کہ اپنا گلا کاٹ دو تو وہ بیچارہ اپنا خود ہی گلا کاٹ دے، کیوں نہ کہ اپنے جسم کے ہر حصے کو کٹوانے سے اچھا ہے وہ سیدھا اپنی جان خود نکال دے۔ سراج خان نے جتنا سوچا تھا زوار اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہونے لگا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ زوار سراج خان سے زیادہ ظالم ہے، کیوں نہ کہ وہ اسلحے سے مارتا تھا، جبکہ زوار تو فرصت میں بیٹھ کر ان کے جسم کے حصوں کو الگ الگ کاٹنے بیٹھ جاتا تھا، جیسے وہ کسی زمانے میں کسائی رہ چکا ہو۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ جس طرح سے تم نے اپنے پلو سے مجھے باندھ رکھا ہے نا، فکر نہ کرو، زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ مذاق نہ کرے آبش، میں سیریس ہوں۔ فریال نے منہ کا زاویہ بگاڑا تھا۔ آبش نے اس کی جانب رخ موڑ کر وہ منہ پھلائے کھڑی تھی۔ آبش کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ سراج خان نے بلایا ہے، آپ کے سسر کا بلاوا آیا ہے تو جانا پڑے گا۔ تم فکر نہیں کرو، میں 15 منٹ تک واپس آ جاؤں گا، پھر جو تم کہو گی وہ کام میں کر دوں گا۔ آبش نے دائیں ہاتھ کی پشت سے اس کے گال سہلائے۔ وہ مسکرائی۔ آبش، وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، والد ہیں آپ کے۔ کیوں آپ ان کو ان کے نام سے بلاتے ہیں؟ ان کا ذکر کر کے میرا موڈ خراب مت کیا کرو۔ تم صرف میرا پیار برداشت کر سکتی ہو، میری جان، مجھے غصہ نہ دلایا کرو۔ اب اس نے بہت نرمی سے کہا، مگر فریال یہ بات ہمیشہ سے کہتی تھی اور آگے بھی کہتی رہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان باپ بیٹوں میں آخر نفرت کیوں ہے، لیکن سراج خان کا کہنا تھا کہ آبش کی شادی فریال سے کروا کر انہوں نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فریال سے شادی کے بعد ان کے لیے آبش کی نفرت زیادہ پختہ ہو گئی ہے۔ شادی کو 2 سال ہونے کو تھے، مگر ہر روز آبش کو سراج کی عزت کا خیال دلوانا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ فریال سانولی رنگت کی مگر تیز نقوش والی لڑکی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، مگر آبش کی محبت نے اسے بہت حسین بنا رکھا تھا۔ اس کے برعکس آبش ایک خوبصورت مرد تھا۔ چہرے پر سجی داڑھی، مونچھوں میں وہ سب سے الگ دکھتا تھا۔ پورے خاندان میں اس کے اور زوار دونوں بھائیوں کے حسن کے چرچے عام تھے۔ زوار کی پرسنالٹی کسی کے بھی دل میں ہلچل مچانے کے لیے کافی تھی، اور ایسا تھا بھی صحیح، لیکن اب جو چرچے اس کے مشہور ہوئے تھے، کوئی بھی لڑکی اس کے پاس رہنے کا سوچ بھی نہیں چاہتی تھی، کیوں نہ کہ زوار کا کوئی بھروسہ تھا بھی نہیں کہ کب غصے میں آ کر اپنی بیوی کے ہی پرزے کر ڈالے۔ دیکھو، میں کہہ رہا ہوں، میرے قریب مت آنا، میں ابھی یہاں کلک کر دوں گا، اس کے بعد اگر میں مر جاؤں تو بھی کوئی افسوس نہیں ہوگا، مگر تم سب کے سب جیل کی سلاخوں میں سڑو گے۔ وہ ایک سنسان سا کھنڈر تھا، ہر طرف پتھر ہی پتھر تھے، کانٹوں سے بڑی جھاڑیاں بھی وہاں موجود تھی۔ وہ کرسی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، پیشانی پر بڑے بلوں سے واضح ظاہر تھا کہ وہ شدید غصے کی حالت میں ہے۔ اس نے حارب سے اسے گھسیٹ کر یہاں لانے کو کہا تو وہ فضول کی دھمکیاں دیتا ہوا اس کے غصے کو اور زیادہ ہوا دے رہا تھا۔ اس رات ٹرک میں ایک نہیں 2 لوگ موجود تھے۔ ٹرک پر گولیاں لگنے کے دوران میں ہی وہ ٹرک سے کود گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آئے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خان بابا ہے۔ یہ اس کی بھول تھی کہ وہ اس ویڈیو کے ذریعے خان بابا کو ڈرا دھمکا کر اپنے کنٹرول میں کر لے گا، اور اب اس کی یہی بھول اسے موت کے منہ میں لے آئی تھی۔ ویڈیو میں تھا ہی کیا، بس یہی تھا کہ خود اس ڈرائیور کے ہاتھ اور اس کی زبان کاٹ رہا تھا۔ اگر چاہے عام انسان اس ویڈیو کو دیکھ لیتا تو خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ اٹھتی۔ یار، کب سے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو لیک کر دے گا، مگر کر نہیں رہا۔ اب تو ویڈیو لیک کر یا اسے پیک کر، لیکن جو حال اب تمہارا خان بابا کرے گا نا، پھر تجھے معلوم ہوگا کہ تمہیں اتنی بڑی غلطی تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حارب اور عدل نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سارے راہ فرار کو بند کر دیا۔ حارب نے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل کھینچا۔ عدل بھی اس کے چہرے پر 2 سے 3 تھپڑ رسید کر چکا تھا۔ وہ اسے
اور بھی دو چار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ خان بابا اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ چپ چاپ سائڈ پر ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ خان بابا نے سیدھے ہاتھ آگے بڑھایا تو عدل نے اس کی ہتھیلی پر چاقو رکھ دیا۔ نہیں خان بابا، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر تم مجھے ختم کرنا چاہتے ہو تو گولی مار دو، زہر پلا دو، مگر یہ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ زبان باہر نکالو۔ خان بابا نے بغیر اس کی کوئی بات سنے کہا، نہیں نہیں پلیز خان بابا۔ وہ موت سے نہیں ڈر رہا تھا، وہ اس ڈر سے ڈر رہا تھا جو اسے اب ملنے والا تھا۔ اسے موت سے پہلے بھی جہنم کے مراحل سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ خان بابا نے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ کے جبڑوں کو دبوچا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے چہرے کسی مشین میں دے دیا گیا اور اس کے منہ سے نکلنے والی آواز حلق میں ہی دم توڑ رہی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں ویڈیو بنانے کا، اور ویڈیو وہ یہ تصاویر ہمیشہ اپنی ہی اچھی لگتی ہے۔ حارب کیمرہ آن کرو، اس کی یہ خواہش ہی پوری کر دو، ورنہ ڈال سا ہو کر زمین پر جا گرا۔ خان بابا بھی اپنے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ تھوڑی دیر پہلے جن آنکھوں میں وہ ہمت دکھا رہا تھا، اب انہیں ڈر اور خوف تھا۔ ہاتھ کی گرفت مضبوط سخت ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں تک گھومنے لگی۔ خان بابا زوار نے اپنے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں کا زاویہ بناتے ہوئے وہ ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کیے جا رہا تھا۔ حارب اور عادل بغور اسے دیکھ رہے تھے، کیوں نہ کہ چاقو کے استعمال کے بغیر وہ کیا کرنے والا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ خان بابا نے ایک ہاتھ سے اس کے جبڑے پینچے اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے اس کی آنکھ باہر نکال کر حارب کی طرف اچھالی، اور پھر اس طرح خان بابا نے اس کی دوسری آنکھ بھی نکال کر حارب کی طرف پھینک دی۔ اس کی آنکھوں سے خون کے چشمے پھوٹنے کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ سنبھال کر رکھو حارب ان آنکھوں کو، اور ویڈیو کو بھی ان کو ذرا زوم کر کے دکھانا تاکہ لوگوں دیکھ سکیں کہ خان بابا کے سامنے نظر اٹھا کر بات کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ کہنے کے بعد خان بابا نے واپس چاقو اٹھایا اور اس کے چہرے پر دھڑا دھڑ مارا۔ حارب آنکھیں بند کیے ویڈیو بنا رہا تھا، جبکہ عدل سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ خان بابا نے اس کے چہرے پر اس قدر چاقو مارا کہ اس کے چہرے پر ناک نام کی کوئی چیز نہیں بچی تھی۔ چیخوں کی آواز کب کی بند ہو چکی تھی، یقیناً وہ مر چکا تھا۔ خان بابا اپنا سارا غصہ اتار کر فرصت سے اٹھا اور عدل، مجھے ایک کاغذ لا دو۔ خان بابا نے کھڑے ہوتے ہوئے عدل سے کہا۔ وہ فوراً بھاگ کر گاڑی تک آیا، نوٹ پیڈ نکالا اور اسی تیزی کے ساتھ واپس خان بابا تک آ گیا۔ خان بابا نے ہاتھ کے اشارے سے قلم کا کہا، جو کہ عدل نے اپنے کرتے کی جیب سے نکال کر فٹافٹ اسے دے دیا۔ اب وہ اس پر کچھ تحریر کر رہا تھا۔ اگر دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہو تو خان بابا کو دیکھتے وقت آنکھوں کی اوقات میں رکھنا سیکھ لو۔ یہ 2 الفاظ تھے جو خان بابا نے اس کاغذ پر تحریر کی اور اسی زخمی آدمی کو کوٹ کے سامنے والی جیب میں ڈال دیا، اور پھر اس کو وہیں چھوڑ کر وہ واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہمیشہ کی طرح حارب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر خان بابا اور عدل پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ خان بابا، کیا کل رات ہم فری ہیں، یا پھر کل رات 11 بجے تم لوگ حویلی آ جانا، مجھے دوبارہ یاد دلوانا نہ پڑے۔ عدل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی خان بابا نے اپنا حکم انہیں سنا دیا۔ وہ دونوں صرف اس بات میں سر ہی ہلا سکے۔ رات کی 11 بجنے کو تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے لے کر بیڈ تک کوئی 1000 چکر کاٹ چکی تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کی آج طبیعت صبح سے خراب تھی، لیکن اب اس کے لیے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ مزید جاگنا اب اس کے بس سے باہر تھا۔ آخر کار وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ٹھنڈ آج بھی سوا نیزے پر تھی۔ اس نے بیڈ پر لیٹتے ہی منہ پر کمبل ڈالا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے میں آیا۔ اس نے کمرے کی خاموشی سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے شال اتاری، الماری سے کپڑے لیے اور گیزر آن کر کے نہانے چلا گیا۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کا رخ اب دوسری جانب تھا، تو مطلب وہ جاگ رہی تھی۔ گھنی مونچھوں تلے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ دیوانہ وار چلتا ہوا اس بیڈ تک آیا۔ میں جانتا ہوں میری فریال کو میرے بغیر کبھی نیند نہیں آ سکتی۔ آبش نے ابھی اس کے چہرے پر نظر نہیں دوڑائی تھی۔ فریال نے روتے ہوئے ایک سسکی بھری۔ آبش نے فٹافٹ سائڈ ٹیبل سے لیمپ آن کیا اور اس کے چہرے پر نظر دوڑائی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ آبش نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے سسکی بھری آواز سے جواب دیا۔ تو میری جان بتانا تھا نا، چلو دوائی لے کر آتے ہیں۔ وہ بس اٹھنے ہی لگا تھا جب فریال نے واپس اس کا بازو تھام کر سرہانے پر رکھا اور اپنا سر اس پر ٹکا دیا۔ دوائی نہیں لوں گی؟ کیا ساری رات روتی رہو گی؟ اس نے آئی برو چکاتے پوچھا۔ نہیں، میں اب نہیں روؤں گی، بس آپ سوئے رہیں ایسے۔ آبش اپنے ہاتھ کی نرمی سے اس کا سر دبا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی تم دوائی لینے چلو گی، اور میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا۔ آبش نے اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ تم جانتی ہو کہ کبھی کبھی تم مجھے بہت زہر لگتی ہو۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہار سنگار کر رہی تھی۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا مہروش؟
نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ نہیں مہروش، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر تم نہ ہوتی تو میری خوبصورتی کا مقابلہ کسی سے نہ کیا جاتا۔ جب بھی محفل میں میرے حسن پر تبصرے ہوتے ہیں تو تب مجھے یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ مجھ سے زیادہ حسین بھی اس بازار کے حسن کی زینت ہے اور بہت جلد منظر عام پر لایا جائے گا۔ وہ کانوں میں جمتے وہ کانوں میں جھمکے ڈالتے اداسی سے بول رہی تھی جب کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ارملہ، مہروش کا حسن میرے لیے خزانہ ہے۔ بازار حسن کی تمام طوائفوں نے کبھی بھی اتنا نہیں کمایا ہوگا جتنا مہروش ایک ہی دن میں ہمیں مالا مال کرے گی۔ آخر نواب خاندان کے سارے مرد اس حسن کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اشیبہ بائی نے جیسے اس کے زخموں پر اور زیادہ نمک چھڑکا تھا۔ مہروش بیڈ سے نیچے اتر کر آئی اور رامین بیگم کی بغل میں ان کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ رامین رشتے میں مہروش کی ماں تھی، البتہ ارملہ مہروش کی اگر کچھ لگتی تھی تو وہ صرف طوائف خانے کے اندر تک، بازار حسن سے باہر تک مہروش کا اپنا ماں کے سوا کسی سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ مہروش کے گلے میں گلٹی ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر اشیبہ بائی کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ اس کے سامنے کوئی اپنی فریاد نہیں رکھ سکتا تھا۔ البتہ اشیبہ بائی خود مہروش کی ہر خواہش پوری کرتی تھی، اور کیوں نہ کرتی، آخر وہ اس کے لیے سونے کا انڈا تھی۔ جو مہروش نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو رامین میں نے اسے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتے ہوئے بولنے سے روکا۔ اشیبہ بائی مہروش کے گال تھپتھپاتے وہاں سے چلی گئی۔ ارملہ اپنے لہنگے کو سنبھالتی کمرے سے پیر پٹکتی باہر آ گئی، کیوں نہ کہ کچھ ہی دیر میں اس کا مجرا شروع ہونے والا تھا۔ حد میں رہو مہروش، زیادہ سر پر نہ چڑھو۔ ہمارے ایک طوائف کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے خوابوں کی طرف بڑھنے کا سوچے۔ امی جان، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن پلیز امی جان، آپ مجھے اس دلدل سے نکال دیں۔ میں یہاں کی طوائف بن کر نہیں رہنا چاہتی، مجھے اپنے خوابوں کی طرف بڑھنا ہے۔ امی پلیز۔ وہ رامین بیگم کے دونوں ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ مہروش، تمہاری منزل وہ نہیں جو تم سوچتی ہو۔ تمہاری منزل پائل، گھنگرو اور مردوں تک محدود ہے، اور کچھ ہی دنوں میں تمہیں خود اس کا احساس ہو جائے گا۔ رامین بیگم نے اس کا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا۔ امی، آپ جانتی بھی ہیں کہ طوائف کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک دم غصے میں چلائی تھی۔ جانتی ہوں مہروش، بزدل مرد جس عورت کو بغیر نکاح کے استعمال کرے، اس عورت کو طوائف کہتے ہیں۔ رامین بیگم کے لہجے میں صدا کی اداسی در آئی تھی۔ امی، کاش آپ طوائف نہ ہوتی، کاش میں آپ کی بیٹی نہ ہوتی، اگر ہوتی تو پیدا ہوتے مر جاتی، کاش میں کسی فقیر کی بیٹی ہوتی، اپنی عزت کو خود نیلام کرنے کا ڈر نہ ہوتا، اپنے خوابوں کی طرح بڑھنے کا ایک راستہ ہوتا، مگر آپ سب لوگ ظالم ہیں۔ مہروش، آواز نیچے رکھو، جہاں پر آج تک پلتی آئی ہو اس کو برا بولنے شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ کہاں کہ اپنے امی جان، آخر کیوں ایک طائف کو یہ حق نہیں کہ وہ دنیا میں رہ کر اپنے خواب پورے کر سکے؟ وہ کبھی بات کرتی تو کبھی ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتی۔ ہم تمہارے اپنے ہیں مہروش، دنیا کے لوگ بھیڑیے کی طرح تمہیں کچا کھا جائیں گے، مگر ہم تمہارے ساتھ رہیں گے ہر قدم پر۔ رامین بیگم نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کی کمر کی تھپ تھپ آئی۔ آپ کھوکھلے لوگ میرے اپنے نہیں ہو، آپ لوگوں میں مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے، مجھے یہاں کی ہر انسان سے منافقت کی بو آتی ہے، یہاں کوئی بھی شخص حیثیت کا باعث بننے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مہروش کے لہجے میں بے حد درجہ درد تھا جو کہ صاف نظر ظاہر تھا۔ تم کچھ بھی سمجھو، کچھ بھی کہو میری بچی، مگر تم یہ دہلیز کبھی نہیں پار کر سکتی۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں ایک نئی زندگی دے سکتی، ایک عزت کی زندگی، مگر یہ ایک ایسی حسرت ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس ایک حسرت نے میری ساری حسرتیں ختم کر دی۔ مہروش، آج ان دونوں ماں بیٹیوں کا درد ایک جیسا تھا، دونوں ہی بے بس تھی، اپنے نصیبوں کے محتاج، مگر مہروش جانتی تھی اس کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جائیں گی۔ آج ایک لمبے عرصے کے بعد وہ کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے جا رہی تھی۔ وہ تینوں ایک پرانے گھر میں کھڑے تھے جو تقریباً سارا پتھروں کا ہی بنا ہوا تھا۔ گھر کی حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ وہاں صرف کچھ وقت کے لیے آتے ہیں، کیوں نہ کہ جگہ جگہ جالے، کھدری دیواریں، لکڑیوں سے بنی چیزوں کو دیمک نے اچھی طرح چاٹ رکھا تھا۔ زوار خان پاپا کسی صندوقچی میں سر جھکائے کھڑا تھا، پھر اس نے کالے رنگ کا تھیلا حارب کو تھمایا۔ دھیان سے رکھو اس کو، اگر یہیں پھٹ گیا تو تمہارے ارمان بھی پھٹ جائیں گے۔ زوار نے 2 سے 3 بم حارب کی طرف بڑھائے، مسکین سی شکل بنائے اس نے وہ بم لیے اور احتیاط سے اس تھیلے میں ڈال دیا، پھر اسی صندوقچے میں سے 3 ریوالور نکال کر اس نے عدل کو تھمائے۔ کسی تھیلے میں ڈالنے کی بجائے اس نے وہ ریوالور اپنے کوٹ کے اندر کی جانب چھپائے۔ تھوڑی دیر تک وہ زوار ان کو نقشے پر کچھ سمجھاتا رہا، اس کے بعد وہ لوگ اس گھر سے نکل آئے۔ پہلی بار زوار نے اپنے مقصد کے لیے آج گاڑی کی بجائے
کا انتخاب کیا تھا۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ وقت آنے پر وہ گاڑی کی بجائے اس سے زیادہ آسانی سے وہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔